نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 محرم الحرام 1437 مطابق 23 اکتوبر سن 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جو قرآن و سنت کا تحفہ اور قرآن و سنت کی خوشبو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا موضوع ہے محرم الحرام کے منکرات و بدعات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی کھلی کھلی واضح باتوں اور پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، اپنے حالات سے اور اپنے ماضی سے اور اپنی تاریخ سے جو قومیں فائدہ نہیں اٹھاتی، یا جو قومیں علم حاصل نہیں کرتی اپنے ماضی کا، اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کے حالات اور ان کی روایات اور ان کے اقدار اور ان کے قدروں اور ان کی اپنی صلاحیتوں یا ان کی فکروں کے بارے میں جو قومیں فکر مند نہیں ہوتی اور ان کا علم حاصل نہیں کرتی، ان کی جانکاری نہیں لیتی، وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں. ان کا وجود، ان کی شناخت، ان کی پہچان ختم کر دی جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ جو قومیں اپنے دین اور اپنے دھرم سے دور ہو جاتی ہیں وہ بھی ختم کر دی جاتی ہیں. آج بہت ساری خرابیوں میں سے خرابی ہماری قوم کے اندر، مسلم برادری کے اندر، مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بہت دنوں سے یہ بات شرائط کرتی جا رہی ہے، اور دشمنان اسلام باقاعدہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی کثرت کے ساتھ مسلمان پائے جاتے ہیں، امت مسلمہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی تعداد کو نہ روکا جائے، لیکن انہیں ان کے ماضی سے ضرور بیدار کر دیا جائے، یا ان کے درمیان تفرق کا، عداوت کا، بغض کا، نفرت کا بیج ضرور ڈال دیا جائے، انہیں متحد رہنے نہ دیا جائے. یہ سانچہ، یہ ڈھانچہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کلمہ توحید کے نام پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا عہد کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے اس ڈھانچے کو، اس سانچے کو متفرق کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہ آج کی سازش نہیں بلکہ یہ بہت پہلے سے یہ سازش چلی آ رہی ہے، اور اسی سازش نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، یا شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا اسی سازش کی بنا پر. اسی سازش کی بنا پر حادثہ کربلا ہوا، اسی سازش کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت ساری عداوتیں اور دشمنیاں ان دشمنان اسلام نے رکھی. سابقہ امتوں نے، اس میں بالخصوص یہودیوں نے جو سازشیں کی اور جس انداز سے انہوں نے
مسلم امہ کے درمیان تفرق کے بیچ ڈالے، افتراق کے، اختلاف کے، عداوت و بغض کے، اس کی تلخیاں آج تک امت محمدیہ اس کی کڑواہٹوں سے جوجھ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم مسلمانوں کے اوپر جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، جن کا ایمان، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کا اخلاق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، ان کا فرض یہ بنتا ہے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو، تاریخ کو، روایات کو تحقیق کے ساتھ، تدقیق کے ساتھ اور نہایت ہی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اور نہایت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے، ہمارے یہاں بھی، ملکوں کے اندر بھی جب سے چاند نکلا ہے تب سے رونا دھونا پیٹنا، نقارے بازی کرنا سب کچھ شروع ہے۔ بہت ایک سال تک تعزیہ داریاں اور نہ جانے کیا کیا اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور اس میں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے بری اور گندی چیز جو ہوتی ہے، اور افسوس تو اپنوں پر آتا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت یا سنی کہتے ہیں بیچارے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کمینگی کی حد تک اور اس خباثت کی حد تک پہنچتے ہیں جس خباثت اور کمینگی کی حد تک دشمنان اسلام روافض ان دنوں میں کرتے ہیں اور بکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن تب رہا کہ اتنا ضرور ہے کہ اپنے آپ کو یہ ہمارے سنی کہلانے والے جو بھائی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، شعوری یا غیر شعوری، یہ جہالت، اور میں کہتا ہوں یہ جہالت، اس کی طور پر ان رافضی شیعوں کے راگ میں راگ ملا کر کے الاپتے ہیں، اور کنایتاً اشارتاً کم از کم کچھ نہ صحیح تو کم از کم 2-3 صحابہ کو ضرور مطعون اور ملعون اور کنارہ کش اشارتاً ان کے اوپر تبرے تک کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے ضرور ان کی شخصیتوں کے اوپر زد پڑتا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کون ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے بہترین تعریف الذی وقفت علیہ، جس کے اوپر میں واقف ہوا ہوں اور جس کو میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جس نے دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات ہوئی۔ اور آگے کہتے ہیں، سنو، یہ کوئی ضروری نہیں اس نے نبی سے حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، نبی سے سنی ہو کوئی بات یا نہ سنی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس شخص نے غزوہ لڑائی کیا ہو یا نہ کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالست ہم نشینی کی ہو یا نہ کی ہو، صرف ایمان لایا ہے، دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی نہیں بلکہ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اگر کسی عذر کے بنا پر وہ عارض نبوت کو بھی نہ دیکھ سکا، اندھا تھا، لیکن ایمان لایا ہے، وہ بھی صحابی، وہ بھی کون ہے؟ بولو، صحابی ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہوتا، زندیق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو، احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، مدینہ کی زیارت کرنے والوں، مدینہ جانے والوں جانتے ہو نا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس کے باوجود بھی ایک صحابی ایک سیر یا آدھا سیر یا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اس ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو ایک صحابی نے کیا ہے، جو ایک یہ مقام صحابہ ہے، یہ وہ صحابی سب
سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر کے ایک ادنا صحابی لیکن نبینا صحابی آخری، سب کا رتبہ، سب کا مقام، سب کی تقوی، سب کا طہارت، الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہم اس کو مسلم سمجھتے ہیں۔ اس میں کیڑے نکالنا، ان کے بارے میں کان دراز کرنا، شان میں گستاخیاں کرنا ہم سے کفر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہے مقام صحابہ، یہ اہل الحدیث والسنہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ الحمدللہ یہ محدثین کا طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا منہج ہے، ہمارا منہج ہے الحمدللہ، ہم اسی منہج پر مرتے ہیں، زندہ ہیں۔ صحابہ کرام کے تفقہ اور ان کی فہم اور ان کی سمجھ قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کو انہوں نے جس طرح سے جانا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے، اہل السنہ والحدیث کا یہی ایمان اور یہی عقیدہ اور یہی منہج ہے۔ سمجھ بات آئی؟ اور اس کے خلاف سب اہل بدعہ، اہل الضلالہ، اہل الرافضہ، شیعہ، اہل تشیع، جو ایک کیل اور زہر اور کانٹوں کی طرح امت محمدیہ کے جسم کے اندر مسلسل چبھ رہے ہیں، چبھتے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اس صبر میں نے یہ بات اس لیے بتا دی مسلمانوں کہ آپ کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور فلانے صحابی تھے، حضرت ایک صحابی کی محبت میں دوسرے صحابی کی تنقیص ہو، دوسرے صحابی کے عزت و احترام کو داؤ پہ لگایا جائے، چوکوں چوراہوں کے اوپر اس کی ہجو اور اس کی مذمت اور اس کی برائی کی جائے۔ یہ بات میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ یہ اہل السنہ والحدیث کا طریقہ اور وتیرہ نہیں، یہ اہل بدعت کا وتیرہ اور طریقہ ہے، اور یہ چال چل کر کے مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے تفرق کے بیچ ڈالے گئے۔ آج یہی حالات ہمارے ملکوں کے اندر ہیں۔ علماء والحفیظ اللہ تعالی ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے اور کسی بھی غیر ناخوشگوار واقعات سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی اموات اور بے گناہ مسلمانوں کی موتوں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو محفوظ کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں، ایک شیطان، یہ شیطان کے جو بندے اور شیطان کے جو پجاری ہیں، یہ ایک بھی شیطان ذرا سی بھی کوئی حرکت کر کے سب کو کٹوا سکتا ہے، پٹوا سکتا ہے، مروا سکتا ہے، لاشوں پہ لاشیں گر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان امت مسلمہ کو محفوظ کرے، اور جو مسلمان اور اسلام کے خلاف سازش رچے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چند تمہیدی کلمات تھے اس موقع کی مناسبت سے، کہ صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر جتنی محبت رکھو گے اللہ سے اتنا قرب حاصل ہوگا، اور جتنی تمہارے دلوں کے اندر کچی اور عداوت اور نفرت ہوگی یا کسی صحابی کے تعلق سے ذرا برابر بھی اگر شبہ برابر بھی تمہارے دل میں کچھ غبار آ گئے تو تمہارا اپنے ایمان کی جرم، اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ یاد، چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے حضرت حسن ہو، چاہے حضرت حسین ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے مغیرہ ابن شعبہ ہو، چاہے حضرت عمر بن عاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام کا میں نے اس لیے ایک منہج آپ کو بتا دیا ہے، ایک اصول بتا دیا ہے، اس ضابطے کو اپنی دلوں کے اندر اور زندگی کی آخری سانسوں تک یاد رکھو، محفوظ رکھنا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ کوئی کتنا بڑا بھی ریسرچ کرنے والا، تحقیق کرنے والا، تحقیق کرنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابہ کے خلاف زبان دان دراز کرتا ہے، اس کی بات جوتے کی نوک پر، اس کی بات کہاں ہوگی؟ بولو، جوتے کی نوک پر ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو آسمان پہ اڑتا ہوا کیوں نہ تصور کرے، آسمان علم کا کی بلندی پر کیوں نہ فائز ہو، اس کی وہ بات جو اس نے کہی ہے جوتے کی نوک پر اڑا دی جائے گی۔ صحابہ کے بارے میں ہم ذرا برابر بھی کوئی چیز سننے کے لیے تیار، اور صحابہ کون ہیں وہ میں نے بتا دیا۔ اور محرم الحرام میں صرف ایک ہی چیز ہے جو حلال ہے اور جائز ہے، یاد، باقی اس کے نام پر جو کچھ بھی خرافات کیے جاتے ہیں وہ سارے منکرات ہیں، بدعات ہیں، ضلالات ہیں، خرافات، اس کی کوئی حقیقت نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا آسان مسئلہ، ایک چیز یاد رکھو بس،
ایک چیز تو دماغ میں رہے گی نا، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز وہی ہے جس سے عباد الرحمن متصف ہے، لیکن عباد الشیاطین اس سے بڑے دور ہیں۔ شیطان ان کو، شیطان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، یہ شیطان تھوڑی چاہتا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات ہے، نہیں سمجھ میں بات ہے یار۔ شیطان سلا دیا نماز، ٹھیک ہے، آپ سے وہ بہت کچھ چیزوں میں پیش نہیں پا رہا تو کم از کم ایک چیز چھڑوا دیتا ہے، ورنہ یہ نہیں چاہتا آپ سے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سے اللہ کی عبادت چھڑوانے کی اس کو اتنی فکر نہیں رہتی، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے اپنی بھی کچھ کروا لے، اپنی بھی عبادت، بولو ہاں، کچھ اپنی بھی عبادت کروا لے۔ یہ جو کچھ اپنی بھی عبادت ہے، یہی اللہ کی ساری عبادتوں کو رائے گا اور ضائع اور برباد کرے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تو اپنی کچھ منوانے کے لیے، کروانے کے لیے شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو اللہ کی عبادات، بندگی، ذات، صفات کے اندر شرک کروا دے، اس چکر میں رہتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات کریں، پگڑ باندھیں، امامے لال پیلے ہرے پٹکے نہیں، پوری دنیا کے رنگین امامے باندھ لیں، سب کچھ کریں، داڑھیاں آپ کی زمینوں پر کیوں نہ گھستے ہیں، نو پرابلم، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ فکر اس کو یہ ہے کہ اس بندے کو کسی طرح سے کسی نہ کسی شرک میں ملوث، اپنی بھی کچھ کروا لیں، اپنی بھی عبادت کروا لیں۔ یہ ہے شیطان کی خاص طور سے شیطان کی حرکت، اور اس حرکت میں اسے جو لذت ملتی ہے، وہ چوری میں وہ لذت نہیں ملتی، زناکاری کروانے میں وہ لذت نہیں ملتی، قتل کروانے میں وہ لذت نہیں ملتی، گالی دلوانے میں وہ لذت، کسی اور برائی میں، کسی اور منکرات میں ملوث کر کے اسے اتنی لذت نہیں ملتی جتنی اسے لذت اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ، شرک کروانے میں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اللہ کی عبادت میں جو لطف اور مزہ آتا ہے اس کا کیا کہنا، انہیں اللہ کی عبادت و بندگی میں لطف آتا ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں دونوں کو جمع کر کے چلو، کیا مشکل ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، باب رحمن با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام، پڑھیے نماز کو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ آج کل دیکھ رہے نا ہندوستان میں جو ماحول چل رہا ہے، حضرات علماء کرام بھی، علماء کرام کہنا علماء کی توہین ہے، میں کیا کہوں، اللہ انہیں بھولے بھالے بے احمقوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ خدا نے بخشی ہے سروری کی جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، بیٹھ کے ٹیلی ویژنوں پر سج کر سنور کر ڈیکوریشن کر کے بیانات، مسلمانوں کے امام ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، یہ سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ گائے کا گوشت حرام نہیں کھانا چاہیے، گائے کا گوشت میں بڑی بیماریاں ہیں، اسے آج پتہ چلا ملا نے، 1000 گائیں اس کا پیٹ چیرو تو 1000 گائیں اس کے پیٹ سے نکلیں گی۔ ہاں، یہ بزدلی اور یہ تھوڑ دلی، یہ خود بدلتے نہیں قرآن۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، بولو آمین۔ وہ مظلوم آدمی ہے، اس نے کیا کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں ہوئے کس درجہ، کیسے ہوئے کس درجہ یہ فقیہان حرم دے، مطلب اس طرح کا شعر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح امت مسلمہ کو ٹارچر، ڈیکوریشن والے چہرے سامنے لے آیا کرو، مولویوں کو صافے پگڑیا، جو جس نے کبھی زندگی میں ٹوپی نہ پہنی، ٹوپی ووپی پہنا کر مسلمانوں کی شکل و صورت 1 مہینہ کمرے میں بند کر کے داڑھیاں اوڑیاں بڑھوا لو، ہوا ہے اس کو فیس لگا دو ٹیلی ویژن پہ، یہ دیکھو تمہارے بہت بڑے علامہ ہیں، یا پرانے ہی ہیں، پرانے مولوی ہیں، پیچھے سے اٹیچیاں کمروں میں پہنچوا دو، کچھ دے دو، خلاص مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا، حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، موجم کی حدیث ہے، فلاں کی حدیث، اس حدیث ہے کہ گائے کے دودھ میں
شفا ہے گائے کے گوشت میں جو ہے کیا کہتے ہیں جناب علی عیب ہے، اس کے اندر خسارہ ہے، اس کے اندر نقصان ہے، وہی بولی جو یاران وطن بولتے ہیں، دشمنان وطن بولتے ہیں، فرقہ پرست بولتے ہیں، وہی بولی یہ حضرت اعلی حضرت بھی بول رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کیا کہیں کیا کہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ شیاطین کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے، شیطان ان سے خوش ہوتا ہے، ان سے شیطان اپنا کام لیتا ہے، شیطان وہ باتیں کرواتا ہے، ارے تجھے گائے کا گوشت نہیں کھانا ہے تو مت کھا، تجھے بیل کا گوشت نہیں کھانا ہے مت کھا، تجھے بھینس کا گوشت زیادہ ہی پسند ہے تو وہی کھا لے۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے اندر تغیر و تبدل، دین ہی کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے مزاج بدل لے، اپنا دل بدل لے، اپنا دماغ بدل لے، اپنا وسیلہ بدل لے، وہ بات الگ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی گوشت کھا کے ہی مسلمان ہو، ایسا بھی تو نہیں ہے کہ جو گوشت کھائے وہی مسلمان ہو، جو گوشت نہ کھائے وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا تو نہیں۔ اور تم کتنا چلاؤ گے گائے کے گوشت حرام، گائے کے گوشت مت کھاؤ، یہ کھاؤ۔ غیر مسلم تو باقاعدہ اس کو اپنے بتوں کے نام چڑھاتے ہیں، ان کے دھارمک کتابوں میں وہ ہندو ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ گائے کی پوجا نہ کریں۔ گائے کا گوبر ان کے ہاں مقدس ہے، گائے کا منہ وہ پیتے ہیں، گائے کے منہ پیتے ہیں، وہ ان کے ہاں مقدس ہے۔ کل کو تم بھی مولوی صاحب فتویٰ دے دینا، اس کے اندر بھی شفا ہے، اس کے اندر بھی شفا ہے۔ اعوذ باللہ، یہ فرقہ وارانہ ذہنیت اور یہ فرقہ واریت ملک کو کہاں پہنچائے گی؟ ملک کن کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے، کن کن چیزوں میں، لیکن تمہیں اور ہم کو ہمارے مزاجوں کو پھیرنے کے لیے ایک ایک ایشو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا دماغ مہنگائی کی طرف نہ آئے، غربت کی طرف نہ آئے، فقر کی طرف نہ آئے، فاقے کی طرف نہ آئے، پیسہ کا جو ہے جہالت کی طرف نہ آئے، بربادی کی طرف نہ آئے، زناکاری کی طرف نہ آئے، بے حیائی کی طرف نہ آپ کا دماغ نہ آئے۔ آپ بس دھارمک اور مذہبی طور پر وہیں اٹکے رہیں، وہیں گھومتے رہیں اور ہم مزہ لیتے رہیں کرسیوں پہ بیٹھ کر۔ مسلمانوں سنو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا اور کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو اپنی حالت، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے، اپنی حالتوں کو تبدیل کرو۔ تجزیات بہت، تحلیلات بہت ہیں امت مسلمہ کے بارے میں، بالخصوص ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ترقی اور ان کی تنزلی کے تعلق سے بے شمار لوگوں نے تجزیات کیے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ تجزیہ، کوئی کچھ تجزیہ، کوئی کچھ تجزیہ، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ سبب ہے، کوئی کہتا ہے یہ سبب ہے، اور سارے کے سارے ادھر ادھر اپنے اپنے خیالوں میں ٹامک کوئیاں مار رہے ہیں۔ اصل جو بنیادی سبب قرآن و سنت ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری ترقی کا راز بتایا اور ہماری تنزلی کا سبب بتلایا ہے، اس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ ہماری ترقی اس قرآن میں ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ ہم دنیا میں کیسے ترقی کریں گے اور کیوں کریں گے، اور اسی کے اندر ہماری تنزلی بھی موجود ہے کہ ہم کیوں اور کیسے ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا ہے، الحمدللہ۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، آج تم اس سے دور ہو، آج اپنے اتہاس سے، اپنی تاریخ سے دور ہو، اس وجہ سے آج قومیں تمہیں لتاڑ رہی ہیں، قومیں تمہیں بربادی پر لگی ہوئی ہیں، قومیں تمہاری عزت و آبرو سے کا سودا کر رہی ہیں، قومیں تم سے کھیل رہی ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، سمجھو دوست کیا ہے، دشمن کیا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اتنا معزز، اتنا محترم، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نے اسے محرم الحرام، اور یہ کس کی وجہ سے، یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس غلط فہمی میں ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جناب علی یہ 10ویں محرم یا محرم الحرام کا جو یہ مہینہ ہے یہ اتنا بابرکت اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، محرم اس میں ہے، محرم میں شہادت ہوئی، اس وجہ سے یہ بڑا مقدس اور بڑا محترم مہینہ تو ہے عقلوں پر۔ آج دشمن نے جو بات کہہ دی آپ اسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو بات اللہ نے 1400 برس قرآن میں بتلائی حضرت حسین کے پیدا ہونے سے بہت پہلے، حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتلائی وہ ہم بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینے تو یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمائے ہیں تب سے یہ مہینے محترم ہیں، تب
لیے یہ مہینے معزز ہیں. یہ مہینہ تو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لغو بازی، اس کے اندر قتل، خون، غارت گری، حرام خوری، حرام کاری، ہر چیز یوں تو ہمیشہ ممنوع ہے، لیکن جب یہ مبارک مہینے آئے تو اس کے اندر بڑی شدت کے ساتھ اس کی ممانعت ہوتی ہے. اور یہ اتنا مبارک مہینہ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ الرسول پہنچتے ہیں، یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اسی محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو، محرم کے مہینے میں کون سی تاریخ کو؟ 10ویں محرم کو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے، فرعون کے چنگل سے نجات عطا فرمائی تھی. ہم اس فرحت اور شادمانی اور خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کو روزہ رکھوں گا. کون سی محرم کو؟ 9ویں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک دن بعد اور ایک دن پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر کسی نے 9 محرم کو روزہ نہیں رکھا تو 10 کو رکھ لے، 11 کو رکھ لے، یا کم از کم 9 10 کا تو ہے ہی ہے ثابت. یا کوئی آدمی رکھنا چاہے، جیسے کل جمعرات کا دن تھا تو آدمی نے جمعرات کو اس لیے روزہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو جمعرات کو بھی رکھ لیا، جمعے کو بھی رکھ لیا، شنیچر کو بھی رکھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ لیں؟ تو اس طرح سے آدمی روزہ رکھے تو یہ ایک ہی چیز ہے جو اسلام نے اس دن، اس محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا ثبوت موجود ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے. باقی اس کے نام پر جو کچھ بھی کام کیا جاتا ہے بہرحال یہ سارے کے سارے جو ہے بدعات ہیں اور منکرات ہیں، اور یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا. فی الحال وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنی بات کو لپیٹتے ہوئے اور اسے مختصر کرتے ہوئے میں اتنی بات آپ کو بتاؤں کہ میرے یاروں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گاہے گاہے بات خائیں قصے پاری نہ رہا، اپنی تاریخ، اپنا اتہاس، اپنی روایات، قرآن و سنت سے شغف اور اس کی تعلیم، اس کی تربیت آپ کو اپنی آل اولاد کو، اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں، تاکہ وہ راہ ہدایت سے ضلالت کی طرف نہ جائیں، تاکہ شیاطین جو چاروں طرف صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے آنے والی نسلوں کو گمراہ نہ کر سکیں. واللہ تاریخ شیعوں کے قبضے میں ہے. شیعوں کی شروع سے یہ رافضی شیعوں کی عادت رہی ہے، انہوں نے تاریخ کو چینج کیا، تبدیل کیا، بدلا. آج 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آدمی کو پتہ نہیں چلتا. آج بڑے بڑے لیڈر قتل کیے گئے، ختم کیے گئے، آج تک باقاعدے اتنے سارے وسائل اور ذرائع کے باوجود بھی بڑے بڑے قاتلوں کو آج تک پرکھ نہ سکے، پہچان نہ سکے، جان نہ سکے. فائلیں کلوز ہو گئیں، بند ہو گئیں. بڑے بڑے لیڈروں کو، بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے وزیروں کو، بڑے بڑے صدوران مملکت کو ختم کر دیا گیا، ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا. تو قاتلان حسین 1400 برس کیا کیا اس میں خلابازیاں نہیں کی گئیں اور کیا کیا نہیں کیا گیا، اس کا پتہ کہاں چلنے والا ہے. بہرحال تاریخ جو بھی ہے اپنوں کے اوپر آدمی بھروسہ کرتا ہے، غیر قوموں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. جو ہمارے جو ائمہ ہیں، ہمارے جو محترم مورخین ہیں اہل السنہ والجماعہ ان کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. باقی ایسے کذاب اور مکار اور جو غیر مومن ہیں، غیر مسلم یا غیر مسلم نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بہرحال ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جائے گا. تو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے کا نام لے کر میں اس کی تفصیلات پھر اگلے ہفتے زندگی رہی اور وقت ملا اور رہا تو میں بتلاؤں گا، ورنہ مجمل اور مختصر طریقے سے یہ سمجھو کہ صرف اور صرف روزے کا ثبوت ملتا ہے، باقی اور کسی چیز کا ثبوت، چاہے کھانا کھلانا، کھانا پلانا، پانی پلانا، یہ کروانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ، اس تمام تعلق سے جو بھی فضائل وضائل کے نام پر جو امت کے اندر ڈھکیلے گئے ہیں یہ سب غلاظت ہیں، گرد و غبار ہیں، یہ گندگی ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود دین اسلام میں نہیں ہے. صرف روزہ ہے اور یہ خوشی و مسرت کا مہینہ ہے، من سرور و انبساط کا مہینہ ہے. یہ کالے کپڑے ماتم کرنے، جو گالوں کو پیٹنے اور یہ جناب علی چھریوں اور چاقوؤں سے اپنے سینے، اپنے پشت چاک کرنے، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا. یہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
جو گمراہ اللہ تعالیٰ انہیں دین حق کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے قوم میں، ہمارے اہل سنت والحدیث میں جو لوگ اس طرح کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا ان رافضی شیعوں کے بہکاوے میں آ کر کے اسٹیجوں اور ممبر و محراب پر صحابہ کرام اور یہ رونے اور دھونے والے قصے اور کہانیاں گڑھی ہوئی یہ جو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مجید رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 24 محرم الحرام 1437 مطابق 6 نومبر سن 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے اسی سابقہ موضوع کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جو سابقہ ہفتے میں میرا موضوع تھا، ماہ محرم کے بدعات اور منکرات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے بدعات اور منکرات اور محرمات اور شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، پچھلے خطبے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ جو قومیں اپنے ماضی کی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، جو قومیں اپنے اسلاف کے داستانوں کو فراموش کر دیتی ہیں، جو قومیں اپنے ماضی کے کارناموں کو بھول جاتی ہیں، ان قوموں کا زوال، ان قوموں کی بربادی، ان قوموں کی نقمت اور ان کی ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موجودہ نسل کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی اپنی تقریروں، اپنی تحریروں، اپنے تمام وسائل اور ذرائع سے کے ذریعے سے انہیں باخبر رکھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری داستان کیا ہے، اور امت محمدیہ کے وہ جیالے جنہوں نے اپنے خون دے کر اس شجر اسلام کی آبیاری فرمائی ہے اور اس اسلام کے اس پودے کو سرسبز و شاداب بنایا ہے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے اور ان کو دیکھا جائے. اس کے اندر کسی قسم کی تحریف اور اسی کے اندر کسی قسم کی تنقیص
یا کمی اور بیشی نہ کی جائے، بلکہ من و عن جس انداز سے تاریخ نے، سیرت نے، قرآن نے، حدیث نے ہمیں بتایا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو حوصلہ دیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور ان کی باتوں کو سے سرتابی کرنے سے روکا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، بدعات و منکرات کی ایک لمبی فہرست اس ماہ محرم میں ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو اس بات کا پتہ ہے، اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات بتلائی تھی کہ ماہ محرم الحرام ہو یا عاشورہ ہو، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا رتبہ 1400 برس پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے واضح فرما دیا، یوم خلق السماوات والارض کہہ کر کے، کہ جس دن سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں اللہ نے بنایا ہے، اسی دن سے اس مہینے کی حرمت متعین ہے اور اس مہینے کی فضیلت ہے، اور اس پر مستزاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عاشورہ کے روزے کا۔ الحمدللہ جو اہل السنہ والجماعہ، جو اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جومر بنایا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تلاش اور جستجو کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، الحمدللہ ماہ محرم میں انہوں نے روزے رکھے، ماہ محرم میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، عاشورہ کا روزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کس انداز سے ثابت ہے انہوں نے رکھے۔ لیکن وہیں پر نام نہاد مسلمانوں کا ایک ٹولہ، نام نہاد مسلمانوں کا ایک گروپ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، لیکن در حقیقت اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، بلکہ وہ سبائی تحریکوں، یہودیوں کی اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ٹیموں اور تنظیموں کا شاخسانہ ہیں اور ان کے پروردہ ہیں، اور انہی سے یہودیوں نے انہیں ہی تیار کیا ہے، یہودیوں نے انہیں تیار کیا، انہیں مستعد کیا، انہیں اپنی تقریروں، اپنی تحریروں سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ایسے لوگ پیدا کیے اور اپنے منہج اور اپنے عقیدے کو ان کے دماغوں میں ڈھالا کہ دماغ تو یہودیوں کا تھا، فکر تو یہودیوں کی تھی، سازش تو یہودیوں کی تھی، لیکن وہ جو دماغ تھا وہ امت مسلمہ کے چند افراد کو لے کر کے لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ یہ حقیقی مسلمان ہیں، اور اس کے اوپر لیبل لگایا گیا کہ یہ محبان اہل بیت ہیں، یہ عشاقان اہل بیت ہیں، انہیں حضرت علی سے محبت، انہیں حضرت حسن سے محبت، انہیں حضرت حسین سے محبت۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ انہیں علی سے محبت، نہ انہیں حسین سے محبت، نہ حسن سے محبت، نہ اہل بیت آل بیت سے محبت، بلکہ انہیں محبت اپنی یہودیت سے، اپنی انہی یہودی افکار اور نظریات سے ہے۔ اگر انہیں محبت ہوتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر انہیں محبت ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر انہیں محبت ہوتی اہل بیت سے، تو یہ ضرور اہل بیت کے کہنے پر چلتے، حضرت علی کے کہنے پر چلتے، حضرت حسن اور حسین کے کہنے پر چلتے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کی تعلیمات کہاں اور ان کے عقائد کہاں، ان کے افکار اور خیالات کہاں، ان کے اقوال کہاں، اور کہاں یہ یہودیت زدہ اور یہودیوں سے فائدہ، یہودیوں کی بنائی ہوئی تنظیمیں اور تحریکیں، ان کا مزاج کہاں، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال وہ ایک حصہ تقریر کا میرا یہ گزر چکا کہ جناب علی اس دن کی فضیلت، عاشورہ محرم کی فضیلت اور اس کا مقام اور رتبہ یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، لیکن یہود و نصارہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جہاں اپنے کاموں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں وہیں بہت سارے کام ہیں۔ ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر مسلمان رو رہا ہے تو اسے ہنسایا جائے، ہنس رہا ہے تو اسے رلایا جائے، کسی بھی طرح سے۔ الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ بھی وہی کارنامہ اور وہی مسئلہ ہوا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حادثہ ہے یہ انتہائی المناک اور نہائی غمناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نواز رسول مظلومیت کی حالت میں، وہ نواز رسول بربریت اور ظلم اور زیادتی کے ماحول میں اسے کربلا کے بے آب و گیاہ میدان میں شہید کر دیا گیا، اور یہ شیعہ ذہنیت نے اسے اتنا حد سے بڑھا دیا، اتنا غلو کر دیا کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ غلط بات جما دی گئی کہ دنیا میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اور کوئی دردناک سانحہ اور کوئی دردناک حادثہ رونما نہیں ہوا۔ حالانکہ اس سے بدرجہ زیادہ مظلومیت اور اس واقعے سے بدرجہ زیادہ
جو ہے بربریت کی حالت میں بے شمار اندوہناک واقعات ہوئے ہیں. اگر میں تاریخ کے اوراق آپ کو بتلاؤں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان پر کوئی ماتم نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کے اوپر کوئی روتا نہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں، کہیں ان کا ذکر بھی نہیں آتا. اور اگر بائی چانس کہیں کوئی ذکر آیا بھی تو وہ ذکر برائی کی حالت میں آتا ہے، لعن اور طعن کی حالت میں آتا ہے، طعن و تشنیع کی حالت میں آتا ہے. استغفر اللہ. محبت علی کی آڑ لے کر، محب علی کی آڑ لے کر اور محبت حسین کی آڑ لے کر جناب علی صاحب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر 2-4 مثالیں میں دیتا چلوں کہ کتنے اندوہناک واقعات اسلام کی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں جو حضرت حسین کی شہادت سے کہیں زیادہ بربریت زدہ، حیوانیت زدہ ہیں. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ہیں، 2 بیٹیوں کے داماد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں جنت کی شہادت دی اور فرمایا کہ عثمان اگر آج کے بعد سے تم کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرو پھر بھی اللہ نے جنت تمہارے اوپر واجب کر دی ہے. وہ مبارک ہستی جسے دیکھ کر فرشتے حیا اور شرم کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم واقعہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ پیر پھیلائے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ پیر پھیلائے ہوئے تھے. لیکن جب حضرت عثمان غنی داخل ہوتے ہیں تو آپ پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ابا آئے، آپ ایسے ہی لیٹے رہے. صفیہ کے حفصہ کے ابا آئے، آپ ایسے ہی لیٹے رہے. لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے لنگی مبارک سے اپنے پیروں مبارک کو ڈھک لیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے پیروں کو سمیٹ لیا. کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جس ہستی سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں محمد الرسول اللہ اس سے حیا اور شرم کیوں نہ کرے. اللہ اکبر. وہ مقام، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دیکھیے کہ مدافعات پر پوری قوت حاصل ہے، پوری بیرکوں کے اندر فوج موجود ہے، اجلے صحابہ موجود ہیں. ابرو کا اشارہ ہوتا، اپنی گردنوں کو، اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر ان دشمنان اسلام کا تیاں اور پانچا کر سکتے تھے، قلعہ کما کر سکتے تھے. ایک اشارہ ہوتا، جو حدود اسلامیہ کے اوپر، جو سرحدوں کے اوپر فوجیں کھڑی تھی وہاں سے بلائی جاتی سکتی تھی. لیکن امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طاقت و قوت کے باوجود اس ظلم عظیم پر کس قدر صبر و استقامت کا پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ بعض صحابہ کہتے بھی ہیں کہ حکم ہو تو یہ چند بلوائی جنہوں نے مسجد نبوی کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، جو آپ کی قتل کے در پہ ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں. لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل تاریخ میں یہ کہیں نہ لکھا جائے کہ عثمان نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے امت مسلمہ کا خون بہایا ہے. میں ایسا نہیں کرنے دوں گا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں. مجھے بتایا جائے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر مل سکتی ہے کہ ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنے امت مسلمہ کی آبرو اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا بلکہ خود راہ حق میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر بہانا یا بہوانا گوارا نہیں کرتا. یہ سیدنا عثمان غنی تھے. 50 دن تک مسجد نبوی کے بازو کے اندر اپنے حجرے میں 50 دن تک اپنے گھر میں قید تھے، مقید تھے، بھوکے اور پیاسے. پانی لے کر کے اگر حضرت حسنین بھی گئے، یہ ظالم آج حضرت عثمان غنی کو چور کہتے ہیں، حضرت سید حسین حسنین بھی پانی کا مشکیزہ لے کر کے گئے تو ان بلوائیوں نے ان کے جانوروں کے جو ہے کوچے کاٹ دیے اور ان کے پیر کاٹ دیے تاکہ یہ پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے. پیاسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن، کتنے 50 دن کے پیاسے. طاقت ہے، قوت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، فوج ہے، سب ہے، لیکن خون نہ بہے امت مسلمہ کا عثمان کے لیے. صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی. اور اس سے بھی لرزہ دینے والا مگر خلیفۃ الرسول حضرت عثمان غنی نے اپنی جان کے لیے کسی کا خون نہیں بہایا. لیکن آج مسلمان
اس خلیفۃ الرسول کی تاریخ شہادت سے ناواقف ہے، قصے سے ناواقف ہے، اس داستان کا اسے پتہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی آنکھوں میں یہ سوچ کر کے آنسو آتے ہیں کتنی مظلومیت سے اسے شہید کیا گیا، بے خبر ہے گویا یہ عرش اور فرش کے لرزہ دینے والا واقعہ تھا۔ اور بھی آگے بڑھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عین نماز کی حالت میں فیروز نامی اس مجوسی نژاد جو ایرانی تھا، نماز کی حالت میں اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور ان کی شہادت کون سی تاریخ کو ہوئی؟ کون سی تاریخ کو ہوئی؟ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ اے مسلمانوں مجھے جواب دو، جو شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیاہی ہیں، جو حضرت حسنین حضرت علی کے داماد بھی ہیں، جو حضرت علی کے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ حضرت ام کلثوم جو ان کی بیٹی تھی، وہ حضرت عمر بن خطاب کے اوپر بیاہی تھی، حضرت علی کے داماد ہیں، جو حضرت حسن اور حضرت حسین کے بہنوئی بھی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اور ابھی حضرت حسنین کی شہادت یا ان کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے، حضرت علی خلیفہ نہیں بنائے گئے۔ یہ بتاؤ کہ کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ پوچھو ذرا ان نابکار لوگوں سے، پوچھو ذرا جنہوں نے یہودیت کی فکر رکھی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر حضرت عمر بن خطاب جن کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں یہ خبیث، اور جن کا عقیدہ ہے کہ اگر ایران نے مملکت سعودی عربیہ کے اوپر فتح حاصل کری اور ایران نے مملکت سعودی عربیہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم کو ان کی قبر سے نکال کر ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے۔ استغفر اللہ، اللہ ان کے خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی اپنی آج کمزور سے کمزور انسان بھی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کرے۔ اگر حضرت عمر دشمن تھے، خلافت چھینی تھی، انہوں نے کچھ کیا تھا، تو حضرت علی کو اپنی بیٹی تھوڑی دینا تھی۔ اور پھر حضرت حسین اور حضرت حسن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خاموش رہتے، یہ بھی ٹوکتے کہ ابا آپ ہماری بہن ایسے شخص کو دے رہے ہیں جو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نہیں، دیکھیں یہ تمام سب بدعقلی کی باتیں، ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ ان نقطوں کو اپنے ذہن میں رکھو، اور کوئی بدبخت اگر سیدنا ابو بکر صدیق یا سیدنا عمر یا خلفائے راشدین کے اوپر اس طرح کی زبانیں تان دراز کرے تو اسے تنبیہ کرو، اسے آگاہ کرو۔ تجھے جب حقیقت کا پتہ نہیں تو زبان کو مت کھولا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب کو شہید کر دیا گیا محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، لیکن کوئی آنسو، کوئی ماتم، کوئی رونا، کوئی دھونا، کوئی جشن، کوئی جلوس کچھ ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ بھی نہیں۔ حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، کتنی مظلومیت کی حالت میں غزوہ احد میں شہید کیے گئے۔ غزوہ احد میں ناک کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، کلیجے اور پھیپھڑے کو بھون کر چبایا گیا، دل کو چبایا گیا، پیٹ چاک کیا گیا۔ بہن نے پہچانا بھی تو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مدینے سے روتی ہوئی پھوپھی چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ پھوپھی آ رہی ہیں، امیر حمزہ کی بہن آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھوپھی کو روک دو، منع کر دو، میدان احد میں آنے سے روک دو، قیامت بپا ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے منع کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنے گریبان چاک کروں اپنے بھائی کی شہادت پر، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ اپنے چہرے پیٹوں، بلکہ یہ تو بڑے اعلیٰ اور عرفہ قسمت اور مقدر والوں کا مقام ہے۔ آئیں، دیکھا
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ سیدنا امیر حمزہ ہے۔ اللہ میرے عزیزو، یہ شہادت نہیں ہے؟ بولو کس کو پتا ہے کہ امیر حمزہ کب شہید ہوئے، کس حالت میں شہید ہوئے؟ اتنی بڑی مظلومیت، لیکن آج کہیں ان کی داستان دہرائی جاتی ہے، کہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں جشن یا جلوس یا اس کے اس پر کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، نہ آج تک ہو رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں کس کا ذکر کروں؟ وہ جو سارے جہان کے آقا ہیں، وہ جو سارے جہان کے سردار ہیں، وہ جو سارے جہان کے پیشوا اور رہنما ہیں، وہ جو سارے جہان کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی غزوہ احد کے اندر آپ کو برچھی سے زخمی کیا جاتا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، غارے اور احد پہاڑ کے دامن میں آپ پناہ لیتے ہیں، لہو لہان ہے چہرے مبارک۔ کیا اللہ کو جوش نہیں آیا ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ غضبناک نہیں ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس موقع پر نبی کائنات کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، فلاح پا سکتی ہے، جو اپنے نبی کو زخمی کرے یا اپنے نبی کو مارے۔ اس وقت آیت کریمہ اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، میرے حبیب زبان خاموش رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو، لیس لک من الامر شیء، سب کا مالک میں ہوں، آپ کا کوئی اختیار کسی معاملے میں نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں جیسا چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ زبان خاموش رکھیے، زبان کو نہ کھولیے، لیس لک من الامر شیء، میں مالک ہوں، میں جس کو چاہوں عذاب دوں، جس کو چاہوں جنت دوں، اور جس کو چاہوں جہنم دوں۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے نبی کا زخمی ہونا میدان طائف کے اندر، پیروں کا جوتوں سے لہو لہان ہونا، جوتوں میں اللہ کے نبی کا خون مبارک کا بھر جانا، چہرے انور کا زخمی ہونا، اللہ اکبر۔ مجھے بتایا جائے کیا یہ سانحہ کوئی کم ہے؟ حضرت حسین سے کوئی کم سانحہ ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے انبیاء اور صحابہ کا شہید ہونا، آریوں سے چیر دیا گیا، جہاں وہ تھے، موجود تھے، کھڑے تھے، اس جگہ کو آریوں سے چیر دیا گیا، اسی کے ساتھ وہ نبی بھی دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن زبان بند رکھی، آواز نہیں، اللہ کا حکم تھا آواز نہیں نکالنا، ورنہ اللہ کے دربار سے مردود ہو جاؤ گے۔ کیا یہ حادثات ہمیں کچھ عبرت لینے پہ مجبور نہیں کرتے؟ کیا ان کا کوئی جشن منایا جاتا ہے؟ کیا ان کے کوئی تعزیے یا ان کے اوپر کوئی ماتم ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، دنیا بھر کے اولیاء اور صالحین کا خون بہتا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی جشن منایا جاتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں اور آگے بڑھو، پوری دنیا کے اولیاء صالحین انبیاء کے خونوں کے مشکیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا خون کا ایک قطرہ، اللہ اکبر، کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں تو زمان اور مکان، قلم و نظر، دل اور آنکھ سب ایک ہی کرشمے میں مست ہیں، نہ کسی دوسرے صحابی کی شہادت کسی شمار میں آتی ہے، نہ کسی نبی کی شہادت کسی شمار میں آتی ہے۔ غور کیجئے کہ یہ زہر جو امت مسلمہ میں پھیلایا گیا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کس کا اثر ہے اس کے اوپر؟ یہ اسی رافضی شیعوں کے اثرات ہیں۔ کس کے اثرات ہیں یہ؟ انہی رافضی شیعوں کے اثرات ہیں جو زہر اس امت مسلمہ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم الحرام کا مہینہ بھی گزرا ہے، عاشورے کا، جدھر دیکھو لفظ امام کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، امام حسین، امام حسن، امام علی، امام جعفر، امام باقر، امام فلاں، یہاں تک کہ آج تک للو پنجو کو بھی امام ہی کہا جاتا ہے، امام خمینی، امام رومینی، امام شیطانی، امام ہے نا، امام کے نیچے سے کہیں کوئی تفاہم نہیں ہوتا۔ امام کہنے کی حیثیت کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ بھی اپنے زبانوں سے کہتے ہو امام حسین، امام حسن، امام علی، ہے کہ نہیں؟
اہل حق کے یہاں میرے عزیزو امام کا لفظ اہل حق کے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ امام کا لفظ شیعوں کے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن امام اہل حق اہل السنہ کے یہاں جو امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن شیعہ رافضی جس معنی میں امام کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم الگ ہے۔ امام اہل حق کے یہاں جو امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس کا معنی پیشوا ہے، رہنما ہے، مقتدا ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں، شیعہ کے ہاں، رافضی کے ہاں امام کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، دھیان سے سنو، غور سے سنو، اس کا معنی ہے امام عالم الغیب والشہادہ ہے۔ امام کیا ہے؟ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عالم الغیب والشہادہ، امام معصوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس سے کبھی غلطی اور خطا کا صدور نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کے ہاں امام کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، استغفر اللہ، اس معنی میں وہ لفظ امام استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ امام علی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علی نہ ہوتے تو نبی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو فلاں نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اگر وہ حسن اور حسین میں امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، ان سے غلطی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنے امام باقر فلاں 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 کے لیے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مفہوم یہی ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں امام عالم الغیب ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور اس کا مقام نبیوں سے بلند ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس لفظ کے استعمال کرنے میں ہم تو وہی ملحوظ رکھتے ہیں جو اہل حق کے ہاں ہیں۔ اس اعتبار سے تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام اللہ کے اولیاء اور علماء رہنما ہیں، پیشوا ہیں، اس معنی میں وہ امام ہیں۔ اس لیے آپ یہ غور کریں کہ یہ شیعہ رافضی صرف حضرت حسن اور حسین اور حضرت علی کو امام کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کبھی امام ابو بکر کہتے ہوئے کسی کو سنا؟ امام عمر کہتے ہوئے کسی کو سنا؟ امام عثمان کہتے ہوئے، امام ابو ہریرہ، امام ابن عمر، امام کسی کو کہتے سنا؟ ہم بھی نہیں کہتے، آپ بھی نہیں کہتے، حالانکہ پیشوا رہنما کہنے کے معنی میں ہمیں بھی کہنا چاہیے، لیکن ہم یہ لفظ اس لیے بھی استعمال نہیں کرتے کہ اس میں اشتباہ، اس میں شبہ ہے۔ یہی رافضی شیعہ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو امام کہتے ہیں، لیکن کوئی حضرت ابو بکر، کوئی حضرت عمر، کوئی حضرت عثمان کو امام کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے کلمات استعمال کر کے امت مسلمہ کے اندر دھیرے دھیرے یہ زہر ڈالتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اثر مسلمانوں میں کہیں غیر سے آیا ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تشیع کا اور شیعوں کا یہ اثر ہے جو مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے، مگر کر گیا ہے۔ اور اگر اہل حق علماء میں سے کسی نے ان حضرات کو امام کہہ بھی دیا کہیں کتابوں میں تو انہوں نے اس کے صحیح معنی میں یعنی پیشوا اور رہنما کے معنی میں کہا ہے، مگر اس سے مغالطہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں غلطی سے کہہ دیا، ظاہر آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ عالم الغیب والشہادہ حضرت حسن ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسین ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان سے نکل گیا تو ہر اہل سنت والجماعت اس معنی میں لیتا بھائی یہ رہنما ہیں، پیشوا ہیں، تو لیکن پھر جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس لفظ کے استعمال کرنے سے ایسے لوگوں پر کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت مہدی کو بھی لوگ امام مہدی کہتے ہیں، یہ بھی وہی شیعوں کا اثر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، ان کو علیہ السلام بھی کہتے ہیں، تو یہ شیعوں کا اثر ہے کہ جو ہے جس کی وجہ سے امام مہدی کو مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایسے ہی ان کے لیے اہل علیہ السلام کا استعمال ہوتا ہے، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، علی علیہ السلام ہے نہیں، لیکن حضرت ابو بکر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے علیہ السلام کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ بھی انہی شیعوں کی وجہ سے، شیعوں کے یہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے بجائے یہ کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، اپنے معصوم نبی، اپنے جو ہے حضرت حسن حضرت حسین کو کہتے ہیں، حالانکہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بھی، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال ہوتا ہے یا علیہ السلام کا استعمال ہوتا ہے، اور جتنے بھی صحابہ کے بعد جو تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء ہیں ان سب کے لیے رحمہ اللہ کا یا رحمت اللہ علیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ قانون آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔
اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں بدعات و منکرات میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ناموں میں بھی شیعہ زہر پھیلا ہوا ہے، اور تشیع کا اثر ان کے ناموں کے اندر بھی جب بعض جگہوں پہ ظاہر ہے۔ اصل نام کے ساتھ جس طرح محض تبرک کے لیے ہم اہل السنہ والجماعہ محمد لگاتے ہیں یا احمد لگانے کا دستور ہمارے ہاں ہے نا، اسی طرح علی، حسن، حسین بھی ملایا جاتا ہے تبرک کے طور پر۔ صدیق، فاروق، عثمان اور کسی صحابی کا نام بطور تبرک اصل نام کے ساتھ ملانے کا دستور نہیں ہے۔ جیسے محمد یا احمد رکھتے ہیں تو کہتے ہیں احمد علی، کیا کہتے ہیں؟ بولو، احمد علی۔ اسی طرح سے کوئی شخص بطور تبرک حضرت ابو بکر کا نام نہیں ملاتا، احمد ابو بکر کوئی کہتا ہے؟ بولو، نہیں کہتا۔ احمد عمر کوئی کہتا ہے؟ احمد عثمان کوئی کہتا ہے؟ لیکن احمد علی، احمد حسین، احمد حسن، یہ نام آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ کیوں؟ تبرکاً اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی شیعوں کا یہ اثر ہے۔ نسبت غلامی بھی آپ دیکھیں، غلام ابو بکر کوئی نہیں کہتا، غلام عمر کوئی کسی کا نام نہیں ہوتا، غلام عثمان کسی کا نام نہیں، لیکن غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، بولو ہے کہ نہیں؟ یہ کس کا اثر ہے؟ یہ انہی رافضی خبیث شیعوں کے اثرات ہیں کہ تبرکاً ان ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا ان کا نام جوڑا جاتا ہے۔ کسی ان تینوں کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام غلام کے ساتھ لگانا گوارا، بولو، نہیں کیا جاتا ہے۔ عورتوں میں بھی دیکھیے، عورتوں کے ناموں کو میں آپ کو بتاؤں، کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ کا نام دیا جاتا ہے، مگر حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابزادیاں ہیں، جیسے حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ کہیں کنیز کا لفظ نہیں دکھتا۔ کنیز خدیجہ، کنیز عائشہ، کنیز ام کلثوم، کنیز رقیہ، کنیز زینب، کہیں آپ کو سننے میں آتا ہے؟ لیکن آپ کو ہزار نام ملیں گے کنیز فاطمہ۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ نام جو شرکیاں وہاں تک رکھا جاتا ہے، عبد الحسین، عبد الحسن، اسی طرح سے فضل حسین، فضل حسن، فضل علی، یہ نام آپ کو کثرت کے ساتھ دکھائی دیں گے۔ یہ سب شیعوں کی اپنی انہی کی اختراع اور انہی کی جو شرکیہ نام ہیں، یہ شرکیہ نام ہیں جو بکثرت مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ملکوں میں کہ نہیں موجود ہے؟ بولو ہاں۔ میرے عزیزو، یہ منکرات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے ماہ محرم کے اور دیگر منکرات میں سے ایک منکر یہ بھی ہے، شہادت کے قصے سنانا۔ جدھر دیکھو جناب علی شہادت کے کہانیاں، ماتم کے نام پر، عزاداری کے نام پر اشعار کہہ رہے ہیں، شعرا پڑھے جا رہے ہیں، گلو، عورتیں، مرد، ٹیلی ویژنوں پر، سڑکوں پر، روڈوں پر، ہر جگہ جدھر دیکھو ادھر عزاداری کے نام پر تعزیے اور کیا کہ وہ شرکیہ نظمیں اور قصے سنائے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جلسے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں شہادت کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ ان میں اور اس میں ایک گناہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اہل باطل کے ساتھ، ان کے ساتھ شریک ہونے میں اگر کوئی شخص مجلسیں بپا کرتا ہے تو اس کے تو کئی نقصانات ہیں۔ ان میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اہل باطل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی اس طرح کی منعقد کرنا یہ جائز۔ اس شہادت کے قصے سنانے کے نام پر، جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سارے اپنے آپ کو سن کر کے جو سنی ہوئی ہیں بیچارے، وہ سنی کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں۔ چنانچہ جب 10 محرم کے روزے کے بارے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی، اس میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی مشابہت اختیار مت کرو، بلکہ ایک روزہ پہلے رکھ لو یا روزہ بعد میں ملا لو، لیکن ان کی مشابہت اختیار مت کرو۔ ان محفلوں میں جو ہوتی ہیں عزاداری کے نام پر
یا حسین غم ماتم اور غم حسین کے نام پر یا ماتم حسین کے نام پر ان محفلوں میں دوسری قباحت اور دوسری برائی یہ بھی ہے کہ شہادت کے قصے سن کر دلوں کے اندر صدمہ پیدا ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں یاد رکھو بزدلی کا پیدا ہونا یہ اسلام کے تقاضوں کے خلاف۔ مسلمان اسلام اپنے ماننے والوں کو شجاع دیکھنا چاہتا ہے، بہادر دیکھنا چاہتا ہے، بزدل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بلند ہمتی پیدا ہو۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قربانی کے دن اسلام کا یہ حکم ہے کہ صاحب جانور کو اپنا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہیے، خون بہانا چاہیے۔ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، یا اگر وہ ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم ذبح کرنے کے وقت وہاں موجود رہے۔ یہ اسلام کیوں تعلیم دیتا ہے؟ اس کے اندر ایک باریک سا نقطہ بھی ہے کہ اے مسلمان دیکھ اپنے ہاتھ سے خون بہا، کل کو اگر تجھے دشمنان اسلام کے خون بہانے کی ضرورت پڑے تو تجھے کوئی رحم دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اسلام کے لیے اگر اپنا بھی خون بہانا پڑے تو اس کے لیے کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دلوں کے اندر قوت پیدا ہو، عزم پیدا ہو۔ بکرے کو ذبح کرتا ہوتا دیکھ سکو، تم بکرے کو دیکھو کم از کم کیوں ذبح ہو رہا ہے، ورنہ تم کیسے دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ اسلامی سال کی ابتدا آپ یہ بتائیں کہاں سے ہوتی ہے؟ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہی حکمت تھی کہ ہجرت کا واقعہ بیان کیا جاتا۔ اسلامی سال کو ہجرت سے آغاز کیا گیا، شروعات ہوئی اس کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، تو اس مہینے سے ہجری سال کا آغاز اس لیے کیا گیا۔ اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ مسلمان ہجرت کے واقعات کو سن کر باہمت بنے، بلند ہمتی پیدا ہو، جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ اگر تمہیں اسلام کی بقا کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بقا کے لیے کوئی اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے، بھائی بند بھی چھوڑنا پڑے، مال و تجارت بھی چھوڑنا پڑے، تو ان سے دریغ نہ کرو، چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، ہمت پیدا کرو، شجاعت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو۔ ہجرت کا واقعہ اس لیے اس سال کو ہجری سال سے آغاز کیا گیا، محرم کو اس سال کا آغاز ہجری سال سے ہوا تاکہ ہمت اور بلند ہمتی پیدا ہو۔ مگر اس کے برعکس اگر میلاد پارٹی ہوتی، پیدائش کا ذکر ہوتا، فلاں کا ذکر ہوتا، اس کے ابتدا کرنے میں خوشیاں ہوتی ہیں، لہو لعب ہوتے ہیں، اشتغال ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے، یا کسی کے مرنے پر اگر ہجری سال کا آغاز ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، چلو اس کے اوپر ہجری سال کا آغاز رکھ لیں، تو اس کے اندر بزدلی پیدا ہوتی۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سال کا آغاز ہوا تاکہ لوگوں کے اندر کیا پیدا ہو؟ بولو، ہمت پیدا ہو، شجاعت پیدا ہو، بزدلی پیدا نہ ہو، بہادری پیدا ہو۔ میرے عزیزو، تیسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا گیا، جنگ بدر کے موقع پر 70 قریش کے رؤسا شہید کیے گئے، مگر مکے میں جا کر دوسرے سرداروں نے اعلان کیا، جب واپس ہوئے ہار کر کے اپنے 70 لوگوں کی لاشیں چھوڑ کر، بڑے بڑے قریش کے 70 لوگوں کی لاشیں چھوڑ کر کے جب واپس مکہ ہوئے تو مکے میں جا کے انہوں نے کیا کہا کسی کے گھر سے کوئی بھی رونے کی، ماتم کی آواز نہیں سنائی دینی چاہیے، اپنے مردوں پر کوئی نہ روئے، کسی کے گھر سے کوئی آواز رونے کی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں انتقام لینا ہے مسلمانوں سے، ہمیں بدلہ لینا ہے۔ اگر یہ روئیں گے تو پھر دوسروں کی ہمتیں پست ہو جائیں گی، دوسرے بزدل ہو جائیں گے۔ کفار قریش کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ تمام سب قصے بازیوں سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو، بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کب چاہنے والے آپ کی خوشی؟ آپ کو کب وہ ہمت والا اور شجاع والا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے پنچنگ مار دی۔ بیان کرو چوکوں چوراہوں پر، حضرت حسین ایسے شہید ہوئے، پانی نہیں ملا، مشکیزہ کٹ گیا، وہ بازو کٹ گیا، وہ بچہ مارا گیا، وہ تیر آیا، وہ دریائے فرات نے پانی نہیں دیا، وہ فلانے ایسے ہر سال نئے ڈرامے، ہر سال نئے قصے ان کے نکلتے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، کوئی ایک قصہ نہیں، ہر سال نئے کہانیاں، نئے قصے ان کے آتے ہیں، اعوذ باللہ۔ تو یہ رونے رنانے کے قصے جو ان مہینوں میں سنائے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ ان کا سننا، ان کا پڑھنا، ان کا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے
اس مہینے میں تعزیے رکھے جاتے ہیں، ماتم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام سب دیکھنا اور ان کے اندر شریک ہونا، اپنے بچوں کو شریک کرنا یہ حرام ہے۔ دیکھنا بھی گناہ ہے، جس طرح کرنا گناہ ہے اس طرح دیکھنا بھی گناہ ہے۔ عبادت، بندگی، حقیقت یہ ہے کہ اس کا دیکھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن برائی کا دیکھنا یہ باعث گناہ ہے اور یہ معصیت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے ان جلوس میں شرکت کرنا، ان سے شرکت کرنا، ان کے اندر جانا، ان کی محفلوں کو اٹینڈ کرنا، اور یہ تمام کے تمام سب حرام ہے اور غلط ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ آپ جب ان کی محفلوں میں شریک ہوں گے تو ان سے ان ظالموں کی رونق بڑھتی ہے اور ان کو خوشی ہوتی ہے، بھیڑ بھڑکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس مقام پر اللہ کا غضب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے خون بہے ہیں، بہت سارے شوٹ ہوئے ہیں، بہت سارے خون بہے، بہت سارے لپڑے ہوئے ہیں، بہت سارے جھگڑے ہوئے ہیں۔ ہر سال یہ فتنہ، ہر سال یہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرماتا رہے، بولو آمین۔ اس لیے اپنی آل اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو خود بھی ایسی محفلوں میں شریک ہونے سے بچو، اپنے گھروں میں بیٹھو، نہیں شریک ہونا چاہیے، کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے 10ویں محرم کی چھٹی کرنا، 10ویں محرم کی بہت سارے لوگ 10ویں محرم میں چھٹی کرو، چلو کام بند کرو، یہ بند کرو، کیوں بھائی؟ کس خوشی میں آپ یہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی قباحت ہے کہ اس میں اہل تشیع کے ساتھ مشابہت ہے، رافضی شیعوں کے ساتھ اس مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ شیعہ اس دن اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے برعکس مسلمان تمام دینی و دینی کاموں کی چھٹی کر کے بیکار اور جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اپنے گھروں کے اندر مکھیاں مارتا ہے۔ اس لیے یہ قباحت ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو چھٹی کرنے میں، اور چھٹی کرنے میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ چھٹی رہے گی تو آدمی گھومنے ٹہلنے کے نام پر جائے گا، ان کے جلوس اور جلسوں میں شریک ہوگا، اس طرح ان کی رونقیں بڑھیں گی۔ اسی طرح سے ایک بدعت اور ایک منکر چیز یہ بھی ہے کہ 10ویں محرم پر اہل و عیال پر یہ کہا جاتا ہے کہ روزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور حدیثیں گڑھی بیان کی جاتی ہیں کہ من وسع علی عیالہ و معاشرہ وصى اللہ علیہ السنہ کلھا، کہ جو اپنے اہل و عیال پر 10ویں محرم کو کھلائے پلائے اور زیادہ ان کو کھلائے پلائے تو اللہ تعالیٰ سال بھر کی روزی اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام کی تمام احادیث سب غیر صحیح، غیر ثابت اور گڑھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ میں تو یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ میری روزی میں وسعت ہو، تو اسے کہا جائے گا غلط بات سے وسعت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے، اور جب سنت اور بدعت کے اندر تعارض ہو جائے تو ترک کر دینا، چھوڑ دینا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے اپنے مالک کو راضی نہیں کرتے، کوئی بھی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نسخہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ان بدعات اور ان منکرات سے توبہ کیجیے، اللہ سے بچیے، حقیقت کو سمجھیے۔ یہ چند اشارے ہیں، میں پوری تفصیلات اس خطبہ جمعہ میں تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ بدعات و منکرات کے چند نمونے ہیں جو میں نے آپ حضرات کو دیے ہیں۔ آپ حضرات اپنی زندگی میں اپنے بال بچوں کو اس تاریخ سے، اس داستان سے، ان نقاط سے آپ پہنچائیے ان تک، اور ان کو کہیے کہ مطالعہ کریں، پڑھیں حقیقت کا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ حق تک پہنچ جائیں گے۔ میرے عزیزو ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے اور جو کہ پھر کبھی کسی خطبے میں یہ بات آئے گی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر یہ ایک موقع ہے، میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، لیکن میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ حضرت حسین جو لڑنے گئے تھے یا جو کوفہ گئے تھے وہ لڑنے کے لیے گئے تھے، اور یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، حق اور ناحق کی لڑائی تھی، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ شعر آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا عقیدہ، ان کا منہج کیا رہا ہوگا۔ آپ پتہ لگائیے کہ جن کے درگاہ، جن کے مزار پر سالہ سال لوگ حاضریاں دیتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر وہاں کوئی 7 مرتبہ اجمیر چلا جائے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاہ ہست تو حسین، دین ہست تو حسین، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں۔ اور 2 شعر ہے ان کا، ہے نا، آخر میں کہتے ہیں کہ در سرداد نداد در شاہ ہست تو حسین، دین ہست تو حسین، حقہ کی بنائے لا الہ ہست تو حسین۔ کہتے ہیں دین بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین۔ کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کون ہے؟ اور حضرت حسین سے پہلے سارے بے بنیاد تھے،
سوچئے یہ شعر کس کا ہو سکتا ہے؟ میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ یہ کہتے ہیں سرداد نداد در دستے یزید، اپنے سر کو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو نہ دیا۔ میں کہتا ہوں اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، اٹھاؤ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تاریخ شاہد ہے، اس بات کو کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اگر یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی تو مجھے بتایا جائے کہ جب حضرت حسین کو راستے میں پتہ چلا کہ مسلم عراقی شہید کر دیے گئے، ختم کر دیا گیا ان کو، تو حضرت حسین نے کیوں پلٹنے کی بات کی کہ چلو پلٹ کے ہم چلتے ہیں، اب ہمیں کوفہ جانے کی ضرورت؟ اگر اسلام اور کفر کی لڑائی تھی تو کیا حضرت حسین ڈر گئے تھے؟ کیا کفر کو ایسے ہی بلبلاتا ہوا پھلتا پھولتا دیکھتے ہوئے اور اسلام کو دبتا ہوا گوارا کر سکتے تھے؟ بولیے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا جائے یارو کہ حضرت حسین مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، جس دن لوگ مکے سے منی کی طرف حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا اپنے اہل و عیال کو لے کر کے کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی تو سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو سعید خدری، دیگر صحابہ نواسے رسول کو اسلام کے بچانے کے لیے اکیلے جانے دیتے؟ بولو، خود ساتھ نہ دیتے نواسے رسول کا؟ وہ صحابہ جو ہر محاذ پر اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی گردنیں لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے، مت جاؤ کوفہ، کوفہ والوں نے تمہارے باپ کو شہید کیا، کوفہ والے کبھی وفا نہیں کر سکتے، مجھے خون کی بو آ رہی ہے، مت جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، ان کو نہ روکا جائے؟ کیا وہ اسلام کو یا کافروں سے لڑائی کرنے سے منع کر رہے تھے؟ یہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم اگر تمہارے گھوڑوں کے نیچے، پیروں کے نیچے سو جانے سے اگر تم رک جاؤ تو میں تمہارے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے بھی سونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم کوفہ مت جاؤ۔ اس کے باوجود بھی حضرت حسین نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ تیسری اور آخری بات، کربلا پہنچے، حر جس کا نام لے لے کر کے لوگوں نے بڑا پلندہ بنایا ہوا، حر نے یہ کیا، حر ہی نے مروایا، وہی کوفی تھا اسی نے مروایا حضرت حسین، اور اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ حضرت حسین نے جب دیکھا کہ یہ لشکر جرار سامنے، تو کیا کہا 3 شرطیں ہیں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے مدینہ۔ اللہ، لشکر دیکھ کر حضرت حسین ڈر گئے تھے، بھئی اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، اما الغنیمہ اما الشہادہ، یا تو غنیمت یا تو شہادت۔ تو کیا حضرت حسین شہادت سے بچنا چاہتے تھے کہ مجھے مدینہ جانے دو؟ ہے تاریخ میں اگر یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی تو حضرت حسین کو مدینہ واپس ہونے کی اللہ کے تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اکبر قرار دیا ہے کہ جب میدان جنگ میں پیچھے ہٹنا، یوم تولی الزحف، دشمن سامنے ہو تم پیٹ کر کے بھاگو، حرام ہے، اسلام کے اندر گناہ کبیرہ، اکبر گناہ۔ حضرت حسین یہ کر سکتے تھے؟ نہ۔ اگر یہ اسلام و کفر کی لڑائی تھی تو حضرت حسین کہتے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو، میں وہاں جا کے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اگر تم مدینہ نہیں جانے دیتے تو مجھے اسلامی سرحدوں۔ تیسری شرط یہ ہے یا میرا راستہ چھوڑ دو، میں ملک شام جاؤں، یزید کے ہاتھوں پر میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یزید کافر تھا، فاسق تھا، پلیت تھا، اگر وہ زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، سب کچھ تھا، حضرت حسین حضرت یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، جنہیں تم بہت بڑا کمانڈر اور بہت بڑا وہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ جھوٹ، یہ یہودی رافضیوں کی سازش ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر اسی یزید رحمہ اللہ، جو رحمہ اللہ ہے، جس کے بارے میں سیدنا عثمان نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہا تھا، اے اللہ خطبے کے دوران میں نے یزید کو اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، اگر اے اللہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے تو میرے سامنے ہی اسے موت دے دے، وہ تخت تک نہ پہنچنے پائے، وہ بادشاہت تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ کون ہیں؟ سیدنا عثمان، سیدنا امیر معاویہ، قیامت تک آنے والے مومنوں کے ماموں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، جن کی بہن امہات المومنین میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں، جبریل وحی لے کے اترتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو آواز دی جاتی تھی، آؤ
جبریل آئے ہیں وہی لکھو، وہ تھے سیدنا امیر معاویہ. ہاں ان کے بارے میں ایسی غلاظتیں بکری کہہ لی ہیں. اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ یزید کا نام لے کر جس کے ہاتھوں پہ 300 صحابہ نے بیعت کی تھی. اللہ، اور داستانوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ اسلام اور کفر کی بھی لڑائی بولو نہ تھی جس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا ہے کہ حق کی بنائے لا الہ تو حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. یعنی شہادت حسین سے یہ بنیاد ہی پڑ گئی ہے استغفر اللہ کہ مضبوط ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ گل میں گلشن میں نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو کہ جس کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جس کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو، وہ ہے کون؟ میں خود نہیں کہتا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور حق و باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ان خرافات اور بدقماش اور اسلام دشمن چہروں کو ہمارے سامنے بے نقاب ہونے کی توفیق ان کو عطا فرمائے اور ہمیں بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شر اور خیر کی تمیز اور فرق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جس کو ہم ولایت اور معصومیت کا نام دیتے ہیں، ان کے باطل چہروں کو، ان کے پیچھے کون لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.